بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کیا تھا، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا تھا، فرشتوں کے ہاں اس کا مقام کیا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ مردود خدا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو شیطان کا خاندانی پس منظر کیا ہے یہ سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین اور آسمان پر دو قسم کی مخلوق آباد تھی۔ ایک نوری مخلوق جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، یہ آسمان پر رہتے ہیں۔ دوسری ناری مخلوق جسے جنات کہا جاتا ہے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی پھیلتی ہے۔ شیطان کے والد کا نام چلیپا تھا، والدہ کا نام تبلیس تھا۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زمین میں فساد، لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا۔ کچھ مر گئے، کچھ کہیں چلے گئے، کچھ چھپ گئے۔ اس وقت شیطان بہت چھوٹا تھا، اس کے والد والدہ مر گئے۔ فرشتوں نے آسمان پر جاتے ہوئے شیطان کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ فرشتوں کو بڑا رحم آیا۔ اللہ پاک کی اجازت سے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ شیطان بہت ذہین اور محنتی تھا، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔ اکیلا ہی آسمانوں کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازوں کو جاننے کی ناکام کوشش کرتا۔ اسی طرح یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا گیا۔ آسمانوں پہ اس کا اصل نام عزازیل تھا، طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خزانچی، خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ مقام ہزاروں سال کی عبادت سے ملا۔ تفسیر ساوی میں روایت نقل ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس یعنی شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانی جین کی سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ اب شیطان کے انجام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کیسے مردود خدا ہو گیا؟ یہ کیسے اللہ پاک کا نافرمان ہوا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے یہ ذلیل ہوا؟ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شیطان ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ پاک ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔
فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ پھر وہ دن آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا، یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے کر دیا۔ فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو تمام فرشتے جھک گئے، لیکن شیطان بدبخت اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے انکار کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو نے میرا انکار کیا ہے، تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ اس طرح شیطان کیا سے کیا بن گیا۔ ناظرین، شیطان مقبول خدا سے مردود خدا بن گیا۔ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے، آمین۔